إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. قابل صدر احترام فضیلت الشیخ ابو سعید حافظہ اللہ اور محترم عاقل بھائی حافظہ اللہ، سب سے پہلے شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ عاقل بھائی کا اور ان کے رفقا کا جنہوں نے یہ سعادت مجھے بخشی کہ آپ سے ملاقات کا موقع ملا اور لوجہ اللہ کی رضا کے لیے آپ سب کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پروگرام نہ بھی ہو، یہ زیارت ہی بہت بڑی موجب اجر ہوتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حقت محبتی للمتضابرین فی، حدیث قدسی، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو آپس میں زیارتیں کرتے ہیں میرے لیے، ان محبت فرض ہو جاتی ہے۔ اس سے اس مسئلے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی شخص کوئی چیز فرض کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پابند کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس کی شان کے خلاف۔ مگر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی خوشی سے اپنے اوپر ایک چیز واجب کرے۔ اس مسئلے کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ملنا کتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کے طور پر اپنے اوپر ایسے بندوں کی محبت فرض کر لی کہ ان سے ضرور محبت کروں جو میری خاطر ملتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اسی کا مظہر ہے۔ اوثق علی الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑیا اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی، محبت، اور اسی کے لیے عداوت۔ اگر تعلق ہو تو اس کے لیے ہو، اور ترک تعلق بھی اسی کے لیے۔
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، مال خرچ کیا اللہ کے لیے یا روک لیا اللہ کے لیے، اس کا ایمان پورا ہو. یہ بڑا عظیم الشان مسئلہ ہے. تو آپ بھائیوں کی زیارت کا موقع ملا، یہ ملاقات کا موقع حاصل ہوا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس تعلق کو اور محبت کو اپنی رضا کے لیے قائم رکھے، اور یہ ملاقاتیں بالتکرار بالاستمرار ہوتی رہیں، اور اس طرح اللہ رب العزت کی رضا کا حق یا استحقاق ہمارے لیے پیدا ہو جائے. اللہ تعالی کے لیے تعلق اور اس کے ساتھ تعلق، یہ ایک مومن بندے کی انتہائی افضل جو ہے وہ سعادت کہہ لیجیے، ضرورت کہہ لیجیے، جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے شب و روز، جد و جہد کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور اس کی رضا ہو، اس کی رحمت اور محبت کا حصول ہو، کیونکہ یہی ذریعہ نجات ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يدخل احدكم عمله الجنہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے چوٹی کے عمل کر لو، اس عمل کی اساس پر جنت میں تم نہیں جا سکتے الا برحمت اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اور اس کی محبت حاصل نہ ہو جائے. تو اندازہ کیجیے اللہ رب العزت کی رحمت، یہ محبت اور رضا کتنی قیمتی چیز ہے. یہ جنت کے حصول کی بنیاد ہے. دو چیزیں ہیں حصول جنت کی بنیاد، ایک اس کی رضا، اس کی محبت اور پیار کا حاصل ہونا، اور دوسرا گناہوں سے پاک صاف ہونا. یاد رکھیں ایک گناہ بھی اگر دامن سے لگا رہ گیا جس کو ہم صاف نہ کروا سکے، بخشوا نہ سکے، تو جنت حاصل نہیں ہو سکتی. آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کہ پیدا کردے پہلے بندے کتنی تکلیف ان کو ملی، مگر ایک معصیت کا ارتکاب ہو گیا، فوراً جنت سے نکال دیے. مانا یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جہاں جنت ہے وہاں معصیت نہیں، اور جہاں معصیت ہے وہاں جنت نہیں. یہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا اور اس کی رحمت کا حصول، اور گناہوں سے پاک صاف ہونا. حصول جنت کی دو بنیادیں ہیں. اور اگر کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آ جائے جس عمل سے دونوں چیزیں مل جائیں، اس کی رضا بھی مل جائے اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو جائے، تو وہ عمل بڑا معرکۃ الآراء ہے، بڑا عظیم ہے. اس عمل کو سمجھے اور اس کا اہتمام کرے. وہ قرآن کی ایک آیت، اسے بہت سے علماء نے ارجل آیات کہا ہے کہ سب سے بڑی امید افزا آیت ہے، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مشتمل ایک ایسی آیت کریمہ جس سے بندے کی ایک رجا اور ایک امید حصول جنت کی قائم ہوتی.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. دونوں چیزیں. اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں میری اتباع کرو. میری اتباع کے دو ثمرے ہیں, دو نتیجے. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, اپنا پیار تمہیں عنایت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. یہ دو راستے ہیں جنت کو پانے کے, اور یہ دونوں موقوف ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ہمیں عطا فرما دیا. یہ نعمت عظمی, لقد من اللہ, اللہ کا احسان. کن پر؟ علی المؤمنین, مؤمنین پر. کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا, یہ رسول بھیجا. جس رسول کے ساتھ تعلق ان دو چیزوں کا موجب ہے, اس کی محبت کا حصول اور گناہوں سے پاک صاف ہے. یہ تعلق جوڑ کر تو دیکھو, اتنا برگزیدہ تعلق ہے. یہ ابن حبان میں ایک چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے. ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے قرآن یاد نہیں رہتا, مجھے کچھ بتائیے جو قرآن کا بدل ہو میرے لیے, کیا پڑھا کروں؟ کہا کہ ہاں بتاتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھا کرو. مجھے ذرا دہرانے دیجیے. اس اعرابی نے مٹھی کو کھلا ہوا رکھا اور ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہاتھ بند ہو گئے. کیونکہ اعرابی گفتگو کر جاتے ہیں, انہیں وہ جو شہری پروٹوکول ہے اس کا علم نہیں ہوتا, جو من میں آئے کہہ ڈالتے. فوراً کیا اٹھا کہ ہاذا لربی فما لی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ آپ نے بتایا یہ سب کا سب تو میرے رب کے لیے, میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تم بھی لے لو. یہ تعلق بالرسول, کیا سعادتیں حاصل ہوتی, تم بھی لے لو. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. کہا مجھے دہرانے دیجیے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. کیا مانگا؟ یا اللہ مجھے معاف کر, یا اللہ مجھ پر رحم فرما, یا اللہ مجھے عافیت دے دے, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری روزی میں وسعت پیدا کر دے. سب کچھ آ گیا, دنیا بھی دین بھی, ہر چیز آ گئی. دونوں ہاتھ بند کر کے اٹھا اور چل پڑا بڑی خوشی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما ھذا فقد ملأ یدیہ بالخیر. یہ شخص خالی ہاتھ آیا اور اپنے دونوں ہاتھ خیر سے بھر کے لے گئے. خالی ہاتھ آیا, تہی دست آیا, لیکن خیر کے خزانے سے مل کر چلا گیا. چند ساعتوں کا تعلق بالرسول دنیا اور آخرت کن خیرات پر منتج ہو. فتبعونی, میری اتباع کرو. یہ پروردگار کا عظیم احسان, اور یہ ہماری دعوت ہے, انتہائی صاف نفیس. اس دعوت کی اساس پر ہم معاشرے کی تبدیل چاہتے ہیں, شریعت کو ان دسائش سے پاک کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر لی. ہماری دعوت کا یہ امتیاز ہے جو کہیں سے آپ کو حاصل نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اعتقادا و عملا, ہر چیز میں, فضائل میں, احکام میں, معاملات میں
یہ نہیں کہ معاملات اپنی مرضی سے آپ کریں، ہر چیز۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک معاملہ کر بیٹھے، صحیح مسلم میں یہ باتیں مطلب یہ معاملہ تو بیع عینہ ہے۔ بیع عینہ کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کو پیسہ چاہیے، وہ کسی تاجر کے پاس جائے اور جا کر اس سے ادھار سودا کر لے، یہ فلاں گاڑی میں ادھار 1,00,000 ریال کی خریدتا ہوں، ادائیگی کب ہوگی؟ 1 سال کا، ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن آگے کہیں کہ اب آپ یہ گاڑی مجھ سے کیش میں خرید لیں 90,000 میں، 80,000 میں، وہ خرید لیں ایک ہی مجلس میں، یہ سودا طے پا جائے، یہ بیع عینہ۔ لو انکم رضیتم بالحیاۃ الدنیا واخذتم باثناب الابل والبقر وتبايعتم بالعینہ واشتغلتم بالزرع لسلط اللہ علیکم ذلا ثم لا ينزعه منکم حتى ترجعوا الى دینکم۔ تم لوگ اگر دنیا کی زندگی کو پسند کر لو، اونٹوں اور گایوں کی دموں کو پکڑ لو، ہر وقت کاروبار، کھیتی باڑی، بیع عینہ کر لو، اور ایک حدیث میں بترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لسلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر ایک ذلت مسلط کر دے گا، تم پر قائم رہے گا، ثم لا ينزعه منکم، وہ ذلت تم سے اٹھائے گا نہیں، تم پر مسلط رہے گا، قائم رہے گا، تم معاشرے کے پسے ہوئے مقہور اور ذلیل طبقے میں شمار ہوگے۔ ہاں، حتی ترجعوا الی دینکم، اگر یہ سب چھوڑ کے اپنے دین کی طرف لوٹا تو اللہ تعالیٰ کی ذلت کو اٹھا لے گا اور تم کو عزت دے گا، عزت کے خزانے اس کے پاس، اور یہ دین پر موقوف پر قائم۔ زید بن ارقم سے یہ بیع عینہ کا معاملہ ہو گیا، ام المومنین کو خبر ہوئی، زید کو بلایا اور کہا کہ زید، تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیے، عمرے کیے، حج کیا، نمازیں پڑھی، صدقات دیے، قربانیاں دی، ایک ہی سودے نے سب کچھ بیکار کر دیا۔ شریعت، میرے پیارے پیغمبر کی اتباع، نہ صرف یہ کہ عبادات میں، عقائد میں، بلکہ معاملات میں، خرید و فروخت میں، تجارت میں، ہر چیز آپ کے تابع کر دے، اور یہ سوچ آپ کے اندر روز اول پیدا ہونی چاہیے۔ روز اول لوگوں کو دیکھا گیا، مدتیں بیت جاتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی اتباع کا سرا حاصل نہیں ہوتا، مدتیں اس دینی دوران کا اپنے کاٹ جاتے ہیں، گزار جاتے ہیں، مگر وہ تعلق بالرسول، اتباع رسول وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور پیدا کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ بعض دلوں پر مہر لگا دیتے۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ بہانے ڈھونڈیں ان کو ٹالنے کے لیے، بہانے ڈھونڈیں ان احادیث کو مسخ کر کے مذہب کے مطابق بنانے کے لیے، ایک بار کریں، 2 بار کریں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس دل پر اپنی مہر لگاتا ہے۔ حدیثیں آتی ہیں، سنتیں آتی ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ پوچھیں گے اپنے بڑوں سے یہ حدیث مانے یا نہ مانے۔ ابن قیم رحمہ اللہ ایک شخص سے باتیں کر رہے، اسی قماش کا وہ شخص کہا کہ بتاؤ، اگر تم نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوتے، اور نبی علیہ السلام تمہیں کو حکم دیتے تو اس کو قبول کرتے یا اس حدیث کو لے کر، اس حکم کو لے کر اپنے بڑوں کے پاس جاتے کہ یہ مانو یا نہ مانو؟ کہتا حاشا وکلا، نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں، مجھے حکم دیں اور میں نہ مانوں، بڑوں کے پاس لے کر جاؤں؟ فرمایا پھر کیا فرق ہے اس حکم میں جو پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد تم تک پہنچے، اور اس حکم میں جو تم براہ راست نبی علیہ السلام سے سنو؟ کیا فرق؟
گھٹائی کا معاملہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ دعوت تو تمہاری حیات طیبہ کی بنیاد. فوری مانو، فوری قبول کرو، فوری بلا تاخیر، کوئی بہانہ نہیں، کوئی تاخیری حربہ نہیں، فوری قبول کرو. ایسا اگر نہیں کرو گے تو وَاعْلَمْ جان دو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان ایسی آڑ بن جائے گا کہ اس انسان کے دل میں نیکی داخل نہیں ہوگی، اس کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ملی. اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا. تبھی تو صحابہ کرام کے ایمان کا ثمرہ یہ تھا کہ وہ فوری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، کسی تاخیر کے بغیر، کسی بہانہ سازی کے بغیر، اور فوری. ایک چھوٹی سی مثال یاد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر خیبر کا جھنڈا علی کو دیا تھا رضی اللہ عنہ. جھنڈا سما دیا اور فرمایا کہ یہ جھنڈا لے کر نکلو، ان کو علی رسلک، چلو چلتے جاؤ سیدھے. ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ لا تلتفت یمینا ولا یسارا، دائیں بائیں نہیں جھانکنا، سیدھا رخ کر لو یہود کی بستی کی طرف، جھنڈا تھام لو، روانہ ہو اور چلو بڑی آہستگی سے، وقار سے. یہ دین جو اچھل کود کا نام نہیں، بڑا باوقار، دھیما، اس میں دھیما بن، بڑے دھیمے انداز سے جاؤ، بڑے باوقار جاؤ. اچھل کود، نعرہ بازی یہ دین کی شان کے خلاف ہے. حتیٰ کہ اس قوم کے صحن میں جا اترو. علی روانہ ہو گئے. سوچا کہ ایک بڑی اہم بات تو پوچھ ہی نہیں سکا نبی علیہ السلام سے. پوچھ لو. سامنے یہود کی بستی ہے، نبی علیہ السلام پیچھے، جھنڈا لے کر روانہ ہو چکے. اب پوچھنے کا ادب کیا تھا؟ واپس جاتے اور پوچھ کر آتے. لیکن دل میں اور ذہن میں یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ سیدھا روانہ ہو جاؤ. واپس کیسے بڑھوں؟ رخ یہود کی بستی کی طرف ہے، نبی علیہ السلام پیچھے ہے. چلتے رکے بھی نہیں، چلتے جا رہے. اور چلتے چلتے سوال کیا علامہ اقاتل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے قتال کس چیز پہ کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے؟ فرمایا کہ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک قتال کرنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ مان لیں. اتباع ایک چھوٹی سی مثال ہے، وقت اتباع کی صورت اور دیکھیں. چلتے چلتے پوچھا اور گردن گھمائی بھی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ آرڈر دیا کہ دائیں بائیں نہیں دیکھیں. یہ صحابہ کی اتباع، ان کا فہم، ان کی اتباع کا انداز، اسے اختیار کرنا پڑے گا اللہ کے بندے. پردے کی آیات رات کو اتری. انصار صحابہ وہ آیتیں لے کر اپنے گھروں کو چلے گئے اور اپنی بیویوں کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ کا رات یہ حکم آ گیا کہ اپنی اوڑھیاں اوڑھ دو اور سر سے پاؤں تک ڈھک چھپ کر باہر نکلو. انصار عورتیں ساری فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کرتی، فکر دامن گیر ہو گئی کہ نماز بھی قریب ہے اور اوڑھیاں موجود نہیں. رات بھر انصار عورتیں جاتی رہیں، اپنے بستروں کی چادریں پھاڑ پھاڑ کر ایک بڑی اوڑھیاں بنائی سب نے، اور فجر کی نماز میں صبح ساری عورتیں اوڑھنی میں ڈھک چھپ کر مسجد میں آئی. یہ اتباع، یہ صحابہ کا ایمان، یہ حقیقی محبت ہے. تو اگر تم اس حقیقت کو قبول نہیں کرو گے اور اپنے نبی کی اتباع کو ٹالنے کی کوشش کرو گے
اللہ رب العزت تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے گا، آڑ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، تمہارے دلوں میں نیکی اور تقویٰ داخل نہیں ہوگا. بڑی بھیانک سزا ہے. اسی لیے جو عناد شریعت کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ ایک بدعتی کو ہے، وہ کسی اور کو نہیں. امام اوزاعی کا ایک قول یاد آیا، فرماتے ہیں کہ علامت اہل بدع، اہل بدعت کی علامت سن لو. کن کی؟ اہل بدعت. پہچان ان کی علامت سن لو. اذا حدثته بحدیث خلاف بدعته ابغض الحدیث، اگر اسے کوئی حدیث سناؤ تم جو اس کی بدعت کے خلاف ہو تو حدیث کو قبول کرنے کی بجائے اس حدیث کا بغض اپنے دل میں پیدا کر دے. ایک بدعت کی علامت، حدیث کو قبول نہیں کرے گا بلکہ اپنے دل میں اس کا بغض پیدا کر لے گا، اپنے دل کو حدیث کے بغض سے بھر لے گا. حدیث کا ذکر آئے گا، حدیث کا نام آئے گا، اس کے پسینے چھوٹ جائیں، اس کے چہرے پر کراہٹ کیا تھا. رسول کے ساتھ یہ تعلق. سب سے معاند انسان بدعتی، اس کو ابغض الخلق کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس میں ظاہر 4 چیزیں موجود ہیں: تشریح، تکذیب، استدراک اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. 4 چیز. تشریح کیسے؟ جب وہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے نئے مسائل کا اختراع کرے گا، یہ شریعت سازی ہوئی جو اللہ کا حق ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم سب کے لیے شریعت بنانا میرا کام ہے. اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا. اتنا بڑا ایمان. یہ بدعتی انسان کی پہلی وہ خطورت ہے جس پر وہ قائم ہے. تشریح، تکذیب. تکذیب کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا. بدعتی انسان کسی بدعت کا اختراع کر کے گویا کہتا ہے کہ یا اللہ تو جھوٹ بول، دین مکمل، اس میں فلاں کرنی تھی، فلاں کرنی تھی جو ہم پوری کریں. استدراک. استدراک یہ کسی کام کی جو کمی ہے، جو کمی رہ گئی، اسے پورا کرنا. اگر وہ کہے کہ نہیں تو پھر چوتھا پہلو ہے نبی اسلام کی توہین کہ اللہ تعالیٰ نے تو مکمل دین بھیج دیا، دے دیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچایا نہیں. امام مالک کا قول ہے کہ جو شخص دین میں کسی بدعت کو جاری کرے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فیراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. جو دین میں کوئی نئی چیز جاری کرے اس کو اچھا سمجھے، گویا اس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت سے کام لیا. اللہ تعالیٰ نے پورا دین پہنچا دیا مگر آپ نے پورا دین امت کو دیا نہیں. کچھ تو ہے. اب آپ بتائیں اس سے بڑا مقبول انسان کو دنیا میں ہو سکتا جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ تعلق ہو؟ اور پھر دوسرے سوال کا جواب دیں کہ ایسا شخص کسی دوستی کا حقدار ہے اور خاص طور پہ اقامت دین کے لیے ان کا سہارا لینا، کیا ہو مل جل کر کام کریں. اتنا لوگ ہمارا دین اتنا کمزور ہے کہ یہ دین قائم ہونے کے لیے
ایسوں کے سہارے کا محتاج ہے؟ غور کیجیے. اقامت دین ہر جدوجہد کرنے والے کے ذریعے ہو سکے، یہ ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنے دین کی نشر کے لیے انبیاء جیسی ہستیوں کا انتخاب کرتا؟ اس انتخاب کا معنی یہ ہے کہ دین کی اقامت کا کام یا تو نبی کرے گا یا وہ شخص کرے گا جس کا عمل اور عقیدہ نبی جیسا ہو. اتباع. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. تم سارے اس دین کو چھوڑ دو، جاؤ. اللہ تعالیٰ دین کو قائم کرنے پر قادر ہے. کیسے؟ وہ چاہے تو کن کہہ کر دین نافذ کر دے. کیا ساتوں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم نہیں ہے؟ کیا کوئی ایک فرشتہ نافرمان ہے؟ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبہتہ للہ. ساتوں آسمانوں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ ہے. کہیں فرشتہ کھڑا ہے، کہیں رکوع میں ہے اور کہیں سجدے میں. جو فرشتہ کھڑا ہے وہ کب سے کھڑا ہے؟ جب سے پیدا ہوا. اور کب تک کھڑا رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو. جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ کب سے رکوع میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا. اور کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو. اور جو فرشتہ اپنی جبین جھکائے سجدے میں گرا ہوا ہے وہ کب سے؟ جب سے پیدا ہوا. اور کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے. جب سور پھونکا جائے گا سارے فرشتے اٹھیں گے، اوپر کو جائیں گے اور زبان پر الفاظ کیا ہوں گے؟ سبحانک ما عبدناک حتی عبادتک. یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. حضرت انسان کو دیکھو، اس کی جرأت کو دیکھو، اس کی جسارت کو دیکھو، اپنے نبی کے فرامین کو جانتے، فرشتوں کی اتباع دیکھو. جاؤ باغی بن جاؤ، چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ دین کو قائم کرنے پر قادر. کیسے؟ وہ چاہے تو کن کہہ کر دین قائم کر دے جیسے آسمانوں پر، لیکن نہیں. یہاں اس کا نظام مختلف ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ دین کو قائم کرے گا انسان کے ذریعے. یہ سعادت انسانوں کو تصویر کی گئی، ہر انسان نہیں. بقوم، ایک ایسی قوم یحبہ ویحبونہ، جس قوم کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہو. بس ہر ایک نے. بدعتی انسان اللہ کا محبوب ہو جو اللہ کی تقریر کرے، شریعت میں استدراج کرے، تشریح کرے، اپنے نبی کو خائن سمجھے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کا محبوب ہو. دین اسلامی محبت کی بنیاد آپ نے سن لی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجیے اور اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ کے تم محبوب ہو جاؤ گے. تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، بس تمہارے لیے غلبہ بھی ہے اور تمہارے ذریعے دین کی اقامت بھی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی بندے سے پیار پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے. جبریل آؤ، ندا کرتا ہے، میری بات سنو، انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر. وہ جبریل کا محبوب ہو گیا. اب جبریل امین منادی کر رہے آسمان فرشتوں کو مخاطب کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرنے لگ رہا ہے، تم بھی محبت کرو. ساتوں آسمان کہ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی شہرت، اس کا سمعہ ساتوں آسمان میں پھیل جاتا ہے. اس کا پیار مشہور ہو چکا ہے. فرشتے کیا جانتے؟ یہ اللہ کا محبوب.
یہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ لیکن محبت کی بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں میں اس کا پیار پھیل چکے، اور محبت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک ہی، وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے۔ اور فرمایا کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کا پیار ساتوں آسمانوں میں پھیل کر پھر زمین کے اتر، اور اللہ رب العزت زمین والوں کا بھی اسے محبوب بنا دیتا، پھر وہ زمین والوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے محبوب تھے؟ نہیں، تو پھر پیار کیسے پھیل گیا زمینوں پر؟ ابو لہب، قتبہ، شیبہ، ولید اس کے محبوب تھے؟ مگر فرمایا کہ سب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ لوگ گنتی کے قابل ہی نہیں، سب کا محبوب، درختوں کے ایک ایک پتے کا، پانی کے ایک ایک قطرے کا، زمین کا، آسمانوں کا، سب کا محبوب ہے۔ یہ گنتی کے قابل ہے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید سے خالی ہیں، اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع سے عاری، وہ ردی لوگ ہیں، فضول، وہ کسی شمار اور گنتی کے نہیں ہیں۔ لا تقوم الساعة الا على حفاظة من الناس، قیامت قائم ہوگی کیسے لوگوں پر؟ ردی لوگوں پر۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک شخص بھی صحیح معنی میں اللہ کو ماننے والا ہو۔ جب وہ بھی نہ رہا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ سارے فضول لوگ، خفالہ، لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، بدبخت لوگ، یہ لوگ کسی گنتی کے قابل نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک وقت آئے گا ان کو ماننا پڑے گا۔ آج قبروں میں ابو جہل، ابو لہب کو جوتے پڑ رہے ہیں تو سوچنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اللہ کے پیغمبر کی غلامی قبول کر لی ہوتی اور کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ یہ ماننا پڑے گا، بچے گا کوئی نہیں، سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس پیارے پیغمبر کی اتباع اور اس کے ثمرات، اس کی برکات اور خیرات، یہ ہماری ذات ہے۔ اور جو دین میں بگاڑ لوگوں نے داخل کیا ہے اس کی صفائی نبی نظام کی غلامی کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جو فرق، محمد الفرق بین الناس، اور کوئی فرق نہیں، نہ کوئی امام، نہ کوئی مجتہد، نہ کوئی محدث، نہ کوئی فقیہ، حتیٰ کہ نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، حتیٰ کہ پوری دنیا کے صلحاء، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے صالحین، فرق نہیں۔ لوگوں میں فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرق کو مان لو، سمجھ لو کیا فرق، کہ کون اللہ کے یہاں مقبول ہے، کون مردود ہے، کس کی نمازیں درست ہیں، کس کی نمازیں غلط ہیں، کس کا عقیدہ ٹھیک ہے، کس کا عقیدہ باطل ہے، کون موحد ہے، کون مشرک ہے، کون جنتی، کون جہنمی۔ یہ فرق ایک ہی شخصیت کے ذریعے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو قبول کرنا، نہیں قبول کرتے تو یہ تصفیہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن بڑا ایک خوفناک مرحلہ، بڑا خوفناک مرحلہ، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم لوگوں کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کر دیں گے، اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، عدل کا میزان، ترازو قائم ہوگا، اس میں اعمال تولے جائیں گے میرے اور آپ کے۔ اب تک کیا تھا؟ اب تک اعمال کی گنتی تھی، نمازیں اس نے ٹھیک ہے پوری پڑی، زکاتیں پوری تھیں، روزے پورے رکھے، عمل ساتھ لیے چل رہے۔ اب آؤ ان اعمال کو توڑ کر دیں۔ حساب کا پہلا مرحلہ اعمال کی گنتی، دوسرا مرحلہ
اعمال کا وزن. یا اللہ وزن کیوں؟ جب اعمال گن لیے گئے، نمازیں 5 فرض کی پوری ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو. روزے رمضان کے فرض پورے رکھے، ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے. زکوٰۃ پوری دی، ٹھیک ہے عشر دیا، ٹھیک ہے. شمار عمل ہو چکے ہیں، اب وزن کیوں؟ کہ عمل کے شمار کی ایک حیثیت ہے، اصل حیثیت وزن کی. اعمال گنے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ پورے کیے یا نہیں کیے. اگر پورے ہیں تو ان کو تولا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ عمل کا معیار قائم تھا یا نہیں قائم. ایک چیز کی گنتی دیکھی جاتی، تعداد، عدد، اور اس کا معیار دیکھا جاتا. اب یہ تصویر کی گھڑی بَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی. توقع کیوں نہیں ہوگی؟ وہ نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئیں گے، خوش ہوں گے. مگر پروردگار کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ صادر ہوا، عمل رائیگاں گئے، سب کچھ برباد ہو کے ڈوب گیا، اور ان کی توقع کے برخلاف فیصلہ صادر ہو گیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وهو من اہل النار. ایک شخص جنت والے کام کرتا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جنتی روح ہے، حقیقت کیا ہوگی؟ وہ من اہل النار، جہنم میں جائے گا. قل هل ننبئكم من اخسرین اعمالا. بتائیں تمہیں قیامت کے دن عمل کرنے کے باوجود لوگ گھاٹے میں کیوں ہوں گے؟ بلکہ سب سے بڑے گھاٹے میں اخسر، سب سے بڑے گھاٹے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی تھی ہر کوشش بیکار جا رہی تھی، اور وہ کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ جو کر رہے تھے بیکار. بڑا سمجھایا جاتا، کتابیں کھول کھول کر بات واضح کی جاتی، قبول نہیں کرتے. قبول کر لو، اس میں بھلائی ہے. ورنہ تصویر کی گھڑی آ گئی، ترازو بدل کے قائم ہے، اور تمہارے اعمال کو تولیں گے عمل کے معیار کے ساتھ. عمل میں معیار قائم ہے تو آدھی کھجور بھی بہت پہاڑ سے بھاری ہو جائے. رب سمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. اور اگر معیار نہیں ہے تو قیامت کے دن بڑے بڑے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، بھاری بھرکم، مگر ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ دنیا کا ترازو نہیں ہے. دنیا کے ترازو میں جو وزن ڈالو گے اس کو ظاہر کر دو. نہیں، قیامت کا ترازو اعمال کو تولے گا، معیار کو سامنے رکھے. معیار سنت رسول کی اتباع. جناب مسعود رضی اللہ عنہ درخت پہ چڑھتے ہیں مسواکیں توڑنے کے لیے، اور صحابہ ان کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنس پڑے. پتلی پتلی لاکھ دبلے اور نہیں. نبی علیہ السلام کی مذاق بھاگ گئے. کیا فرمایا؟ لہما اثقل فی المیزان من احد. جن ٹانگوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، یہ 2 پتلی ٹانگیں جب قیامت کے دن اللہ کے میدان میں ڈالی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. احد پہاڑ کیوں؟ بھاری بھرکم انسان، یہ میزان کہتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور یہ پتلی سی ٹانگیں اور پہاڑ سے بھاری. یا اللہ کیوں؟ اس فرق کی اساس کیا ہے؟ وہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ان اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا بدلا وسمتا عبداللہ بن مسعود، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشابہ، سب سے زیادہ مشابہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود تھے. عبادات میں سب مشابہ تھے، سب نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے، احکام میں، عقائد میں،
فضائل میں، معاملات میں، سب نبی اسلام کی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ میں ایک اضافہ یہ تھا، یہ بڑے غور سے دیکھتے کہ میرے پیارے پیغمبر کس طرح اٹھتے ہیں ویسے اٹھتے، کس طرح بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھتے، کس طرح چلتے ہیں ویسے چلتے، کس طرح مسکراتے ہیں ویسے مسکراتے۔ اتباع کا یہ معیار، تو پھر یہ پتلی ٹانگیں کیوں نہ بھاری ہوں؟ اور پہاڑ پیچھے رہ گئے، کس چیز کا وزن ہے؟ یہ وزن میرے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنا۔ آج ذخیرہ موجود ہے، وسائل موجود ہے، علماء کی تذکیر موجود ہے، اللہ کے بندوں قبول کر، ورنہ یہ تصویر کی گھڑی ہے، بڑی گمبھیر گھڑی۔ نبی اسلام کے ان مواقف کو جمع کیا گیا، قیامت کے دن آپ کہاں کہاں جائیں گے اور بار بار کہاں کہاں جائیں گے، تو حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میزان کے مقام پر بار بار آئیں گے۔ اپنی امت کی نجات کا حریص، میری امت میری امت، بار بار میزان کے مقام پر آئیں گے امت کی شفاعت کے لیے۔ یہ امت کی نجات کے حرص لے کر آپ کو بار بار آئے، لیکن یہ نجات کس تعلق پر موقوف ہے؟ خالی وہ تعلق جو شرعی اساس سے خالی ہو، اس پر نہیں۔ اگر آپ کی زندگی کی توجہ اس بات پر ہو کہ نبی اسلام کا حسن، آپ کا چہرہ، کالی زلفیں، پگڑی، جوتے، مسکراہٹ، آپ کے دانت کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، آپ کی ولادت کیسی تھی، یہ تعلق بالرسول کی اساس نہیں ہے اللہ کے بندے۔ تم سے تو سمجھدار ہرقل شاہ روم تھا کہ نبی کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے سوال کیا تھے؟ کیا اس نے یہ پوچھا اچھا بتاؤ اس کے ہونٹ کیسے، چہرہ کیسے، زلفیں کیسی، کملی کیسی؟ یہ پوچھا تھا اس نے ابو سفیان سے۔ اس کی چال کیسی، یہ پوچھا تھا۔ اس کی پیدائش کے واقعات سناؤ، یہ پوچھا تھا؟ نہیں۔ حل جرب تم بڑے ہل حل یقدر، ہاں علامہ یدعوکم، اس ہرقل کے سوال میں دیکھو کہ کیا اس نبی نے کبھی خیانت کی، کبھی دھوکہ دیا، کبھی غدر کیا، کبھی زندگی میں ایک بار جھوٹ بولا؟ یہ سوال تھے اس کے۔ تعلق بالرسول ایک کافر سمجھتا کیسا ہوئے نہیں، اور یہ مسلمان جن کا صدیوں پرانا تعلق ہے اس فہم سے خاص نہیں۔ یہ تو روز اول کی تعلیم ہے، روز اول کی تعلیم سماما کے الفاظ اسلام قبول کر لی۔ اس کے جملوں پر غور کرو، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے پہلے میرے نزدیک سب سے مبغوض چہرہ آپ کا، اسلام قبول کر لیا، اب سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہو چکا۔ سب سے مبغوض دین اسلام تھا، اب سب سے محبوب دین اسلام ہو چکا۔ سب سے مبغوض شہر مدینہ تھا، اب سب سے محبوب شہر مدینہ ہو چکا۔ اگلا سوال کیا کیا کہ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا اپنے دین مسیحی کے مطابق، اب چونکہ آپ کی غلامی میں آ گئے، آپ کا دین قبول کر لیا، آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں، اجازت دیں گے تو کرنے جاؤں گا ورنہ نہیں۔ فرمایا جاؤ، ہمارے دین میں عمرہ ہے، ہمارے شاعر میں سے عمرہ کرنے چلے گئے۔ لیکن روز اول کی بات ہے، کیا انقلاب آ گیا اور کیا تبدیلی رونما ہو۔ اچھا مکہ پہنچ گئے، مکہ پہنچنے سے پہلے ان کے اسلام کی خبر وہاں پہنچی، اہل مکہ جمع ہو گئے کہ سمامہ پر کہنا بندی کریں گے، گوشت نمائی کریں گے، سبوتا سمامہ ساتھی ہو گئے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، ساتھی ہو گئے۔ اس دور میں کہا کرتے جو دین اسلام قبول کر لے کہتے تھے فلاں ساتھی ہو گئے، آج کہتے ہیں بھابھی ہو گئے۔ وہ دین اسلام قبول کر لے، حق پر آ جائے، سچی توحید کو مان لے، کہتے ہیں بھابھی ہو گئے۔ بدل ایک ہی حاضر اقدام بعض من بعض۔
سمامہ نے کہا ما سبوت، میں ثابت نہیں ہوا، ولیکن اتباع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے رسول کی اتباع کی. اور مکہ والوں سن لو، سمامہ تاجر تھا بہت بڑا، اہل مکہ کو گندم سپلائی کرتا تھا. واللہ لا یاتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ کے پیغمبر سے پوچھ نہ لوں آپ نے اجازت دی تو گندم بھیجوں گا، ورنہ ایک دانہ بھی نہیں آئے گا. تجارت کا جو مرضی، کوئی پرواہ نہیں. روز اول کی بات، عبادت بھی کس کے تابع؟ اللہ کے پیغمبر کی. تجارت بھی کس کے تابع؟ اللہ کے پیغمبر کی. اس اساس پر کیوں نہیں آتے؟ حدیثوں کو کیوں ٹالتے ہو؟ کیوں تعویلیں کرتے ہو؟ کیوں تاخیری حربیں تلاش کرتے ہو؟ نہیں، محمد فرق بیت الناس، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق ہے. یہ تذکیہ یہاں کر لو، ورنہ جب اللہ کا میزان قائم ہوگا وہاں پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں، کیونکہ وہاں تذکیہ ہو، عمل گنے جا چکے. اب عمل کو تولا جائے گا اس کے معیار کو چیک کرنے کے. خالی گنتی کافی نہیں، جب تک معیار نہ ہو. عمل کا معیار دو چیز. سبحان اللہ، میرے پیارے قسم کے فرامین کتنے مبارک ہیں. محدثین کا کہنا ہے 2 حدیثیں پورا دین، ایک حدیث آدھا دین، دوسرے دن بقیہ آدھا دین. ایک حدیث ہر عمل کے ظاہر کی برہان، دوسری ہر عمل کے باطن کی برہان. 2 حدیثیں پورا دین ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ بعثت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان بخشی کہ مجھے جوامع الکلم دی. جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ چھوٹا سا جملہ بول کر پورا دین سمجھا سکتا ہوں، جنت کا پورا پروگرام دے سکتا ہوں ایک ہی جملے. یہ 2 چھوٹے سے جملے. کون سے؟ باطنی برہان کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اگر عربی لغت سے آپ واقف ہوتے تو اس ایک ہی جملے کی جو فیصلہ کن حقیقت ہے وہ پڑھ کر آپ کو مزہ آتا. انما کلمہ حسن، اعمال جمع عمل کی، سارے عمل، اور الاعمال کا الف لام اس میں استغراق ہے. سارے عمل، کسی عمل کا استثناء نہیں. ہر عمل کی صحت، ہر عمل کی قبولیت نیت پر ہے. اور نیت کیسی؟ اخلاص اللہ رب العزت کے لیے. ریاکاری آ گئی، عمل برباد. ریاکاری کب آئی؟ عمل سے پہلے، یہ عمل کے دوران، یہ عمل کے بعد، جب بھی آئے. عمل سے پہلے ریاکاری کی نیت دل میں لے کر بیٹھ جائے. حج کرنے جا رہا ہوں، لوگ واہ واہ کریں گے، حاجی صاحب کہیں بیکار. اگر آپ اخلاص سے جا رہے ہیں، کسی ہم نے ہم سے پوچھا کہ اخلاص کی حفاظت کیسے کی جائے؟ فرمایا کہ جب بھی عمل شروع کرو تو اگر ٹھہرو، توقف کرو، اپنے آپ سے پوچھو یہ عمل کیوں کر رہا ہوں؟ دل سے کیا جواب آتا ہے؟ کسی شخصیت کا یا اللہ کی رضا کا؟ یہ فلاں شخصیت کے لیے کر رہا ہوں، فلاں فہم کرے گا، فلاں تعریف کرے گا، فلاں سے چندہ مل جائے گا، اس لیے بڑی گھٹیا سوچ ہے، برباد ہے یہ عمل. اور اگر اللہ کی رضا ہو تو عمل کرو، دنیا کی رضا ہو تو لڑو اپنے آپ سے. مجاہدہ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑے اور جہاد کرے. اس کو اخلاص پر لاؤ، اس پاپی نفس کو، اس سرکش کو اخلاص پر لاؤ. یہ اخلاص قبل عمل، اور اخلاص دوران عمل، اور بعد العمل. عمل کر لیا اخلاص کے ساتھ، عمل کرنے کے بعد بھی اس عمل کے چوکیدار بن گئے، اس کی حفاظت کی. یہ اخلاص. انما الاعمال بالنیات. کسی عمل کا استثناء نہیں، چھوٹا عمل ہو بڑا ہو، عقیدہ، معاملات اور جناب فضائل، سب کی صحت اور قبولیت نیت کو، اخلاص کو. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. 2 ٹوک. ہر شخص کو کیا ملے گا؟ اس کی عمل سے جو وہ نیت کرے گا.
بڑی بات ہے، اس کی شرح میں مجلدات لکھی جا سکتی، بڑی وسعت ہے اس حدیث میں، اس کو علماء نے تحصیل کہا ہے، ایک ایسا اصل جو سارے اعمال کی اساس ہے۔ یہ باطنی برہان، ظاہری برہان کیا ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، جس کی راویہ کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے نبی علیہ السلام سے بڑی چوٹی کے سوال کیے، بڑا قیمتی علم ان سے حاصل کر کے ہم تک پہنچے، 2000 کے لگ بھگ حدیثیں ان کے توسط سے ہم تک پہنچی۔ تو کبھی آپ پڑھیں وہ بڑی جامع حدیث ہے، دین کے بڑے بڑے امہات المسائل پر مشتمل۔ اس لیے تو ان کا ایک شاگرد امام مسروق رحمہ اللہ، جو ان سے بڑی حدیثیں روایت کرتے، کبھی آتے حدیثیں سنتے، پھر جا کر اپنے شاگردوں کو بیان کرتے، تو یہ نہ کہتے عن عائشہ کہ عائشہ سے مروی، یہ نہ کہتے، بلکہ فرماتے حدثتنی صادقہ، یہ حدیث مجھے کس نے سنائی؟ ایک خاتون نے جو کہ صادقہ، سچی، بنت الصدیق، اور سچے انسان کی بیٹی ہے، کس کی؟ ابو بکر صدیق، حبیبہ تو حبیب اللہ، اور اللہ کے محبوب کی حبیبہ ہے۔ اللہ کے محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ، ان کی حبیبہ ہے۔ یہ بات ہوا میں نہیں کی، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ عمرو بن عاص نے پوچھا تھا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ فرمایا کہ عائشہ سے۔ پوچھا مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا کہ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق۔ حبیبۃ الحبیب المبرأۃ من فوق 7 سماوات، جس پر جب قوم نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے وحی بھیجتا ہے اس ہستی کی برات کے لیے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث اس نے بیان کی، صادقہ بنت الصدیق، اور اللہ کے محبوب کی حبیبہ، اور جن کی برات آسمانوں سے اتری، اور وہ برات اللہ کی وحی بن گئی اور قیامت تک پڑھی جائے گی، اور ان کے شان کے ڈنکے بجتے رہیں۔ ان کی یہ حدیث ہے کیا؟ من عمل عملا، صحیح مسلم کے لفظ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہ، وہ مردود، فہو رد۔ علماء بیٹھے، ہوا کی زمین، اس کے دو مرضی ہو سکتے، من بھی ہو سکتا ہے اور عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر من ہو تو مانا وہ عمل کرنے والا مردود ہے، اور اگر عمل ہو تو مانا وہ عمل مردود ہے۔ مانا جو شخص کو نیا عمل جاری کرے، کوئی نیا عمل جاری کرے جس عمل میں ہماری تصدیق حاصل نہ ہو، وہ عمل بھی مردود ہے اور عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ یہ عمل کی ظاہری برہان، کتنی دو ٹوک باتیں، فیصلہ کن باتیں، پیارے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بیان کتنی درد دلی پر قائم ہے، کتنے اخلاص پر قائم ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ انما لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں۔ ایک والد اپنے بچے کو ہر خیر و شر سے آگاہ کرتا ہے۔ جب میں خیر و شر سے آگاہ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا باپ ہے، تمہارا والد ہے، اور آپ نے اس خیر و شر سے کس طرح آگاہ کیا؟ صحیح مسلم اٹھائیے، کس طرح، آپ کی کیفیت کیا ہو؟ آپ بات شروع کرتے، بات کرتے تو کیا ہوگا؟ احمر وجہ، چہرہ سرخ ہو جائے، چہرہ سرخ ہو جائے، وعلا صوتہ، آواز اونچی ہو جائے، وانتفخت اوداجہ، رگیں پھول جاتی گردن کی، غصہ، بیان کا طریقہ اور کیفیت کیا ہوتی؟ کأنہ منذر جیش، گویا آپ سننے والوں کو بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ چکنے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، لشکر آیا کیا ہے، تم پر حملہ ہوا کہ ہوا۔ ایک کمانڈر اپنی رعایا کو، اپنی فوجیوں کو دشمن کے حملے کی اطلاع دے تو اس کا انداز کیا ہو؟
یہ انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانہ منذر جیش یقول استبحتم مسواکم، لشکر ابھی پہنچا، تم پر حملہ ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ. کیا کیفیت ہوگی؟ یہ کیفیت اللہ کے پیغمبر کی بن جاتی. پھر آپ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. یہ کہتے ہیں کہ بہترین کلام کلام اللہ ہے، اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ وہ نئی چیز، نہ قرآن میں نہ حدیث. کس انداز سے آپ بات کریں، کس انداز سے؟ فرمایا تمہاری میری مثال اس شخص کی جو آگ جلا کے بیٹھ جائے. آگ جلا دی، آگ جل وہاں سے جاتا نہیں، بیٹھ جاتے اور پروانوں کو ہٹاتے. پروانے آگ میں کودنے کی کوشش کر رہے اور وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے. یہ اس کا عمل. آگ جلا گئی، پروانوں کو آگ میں گرنے سے بچا رہے. لوگوں جہنم کا علاوہ روشن ہے، جہنم جل چکی اور میں بیٹھا ہوں تمہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے. انی آخذ بحجتکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں گر رہے. تم گرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں تم بچانے کی کوشش. یہ بچانے کی کوشش کہ لوگوں سب سے بہترین طریقے بہت ہوں گے، برادریوں کے، قوموں کے، باپ دادوں کے، لیکن تم یاد رکھو سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ. اور سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہو بدعت. ہر گمراہی کا انجام جہنم کیا. تو تزکیہ کی دعوت آج ہم دیتے ہیں جس کی اساس کتاب و سنت. اللہ کے پیارے پیغمبر کا وظیفہ حیات کیا تھا، وظیفہ نبوت کیا تھا کہ قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرے. اس تزکیے کی ہماری دعوت، ورنہ تزکیہ تو قیامت کے دن ہو جائے گا جب میزان قائم ہوگا اور اعمال کو تولا جائے گا اعمال کے معیار کے ساتھ. اگر معیار موجود ہے تو ایک کھجور بہت پہاڑ بن جائے گی، اگر معیار مفقود ہے تو پہاڑ جیسے عمل بھی برباد اور ضائع ہو جائے گا. سلامتی کا راستہ اور عافیت کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی. یہ دعوت آج بھی ہے اور کل بھی ہے اور قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.